الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو یہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات والا صفات کے لیے، درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر شافع محشر ساقی کوثر بلندتر بالا قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی انتھک محنتوں کاوشوں اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے نجات پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو بات محض اللہ کی توفیق سے اپنے آپ سے کہنی ہے، پھر آپ جیسے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، معززات ماؤں اور بہنوں سے کہنی ہے، وہ عنوان ہے، وہ بات ہے والد گرامی، پیارے ابو جان، دعا فرمائیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جب اس عنوان کو خلات گفتار میسر آئے تو رب العالمین ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ معنی یہ بنیں گے کہ فرش زمین پر اگر والد خوش ہے اپنی اولاد سے تو عرش بری پر اللہ بھی خوش ہے ان بندوں سے۔ اگر والد گرامی پیارے ابو جی فرش زمین پر اپنی اولاد سے ناخوش ہیں تو عرش بری پر اللہ بھی ان کی اولاد سے ناخوش ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے فرمایا کہ دعاء الوالدی، کہ ابو کی دعا، والد کی دعا، ابا جان کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے۔ متعدد احادیث والد گرامی کی عزت احترام، ان کی خدمت پر
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے احادیث کی کتابوں میں بکھری پڑی ہے۔ چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے چند حوالے دے دوں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ بسا اوقات اولاد کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی جو والد کہہ رہا ہوتا ہے، جو ابو جان کا حکم ہوتا ہے، ان کا فرمان ہوتا ہے۔ بسا اوقات اولاد کے ذہن میں وہ بات نہیں بیٹھتی، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن تم نے وہی کرنا ہے جو تمہیں تمہارا پیارا ابو کہے، کیونکہ اس دھرتی پر تمہارے لیے سب سے مخلص ترین رشتہ والدین کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے لیے تمہارا ابو جو بھی سوچے گا بہتر سوچے گا۔ بظاہر اگر وہ بات عقل سے ماورائے عقل میں نہیں بیٹھتی، لیکن تم مانو، ماننا تمہارا کام ہے، اس میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول کر دینا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ آئیے قرآن کریم سے میں آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ رب العالمین نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب جناب اسماعیل چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو باپ ابراہیم، پیارا ابو ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو سامنے بٹھاتا ہے اور فرماتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب اس بارے میں تیری کیا رائے؟ آگے بیٹے نے جو جواب دیا وہ غور سے ذرا سنیے۔ فرزند اسماعیل نے آگے سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی وہ کر گزریے جو رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ کر گزریے، افعل جلدی کیجئے، وہ کر گزریے۔ انداز یہ ہے بیٹے کا ابا جی جہاں سے کوئی میرا گلا کاٹنے والی چیز ملتی ہے جلدی لے کر آؤ، کوئی پتھر ملتا ہے لے کے آؤ، کوئی لکڑی ملتی ہے لے کے آؤ، کوئی اور چیز ملتی ہے لے کے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری تلاش کرتے رہ جائیں پھر اس کو تیز کرتے رہ جائیں، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں، آسمان سے آواز آئے کہ میں تمہاری قربانی ہی قبول نہیں کرتا کیونکہ تم نے دیر کر دی ہے۔ ابا جی مجھے یہ بھی گوارا نہیں، افعل جلدی کیجئے۔ اور یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے جناب اسماعیل کا،
بچپنے کی تربیت دیکھیے جناب ابراہیم کی، باپ کی تربیت دیکھیے، کیا فرماتے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرا اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ چاہیں گے، کیونکہ آپ خلیل اللہ ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں صبر کروں گا۔ نوح پیغمبر کا نام نہیں لیا، جناب آدم پیغمبر کا نام نہیں لیا، کسی فرشتے کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ بات سمجھائی کہ صبر عطا کرتا ہے تو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا باپ کے حکم پر گلا کٹانے کے لیے تیار ہے، باپ اللہ کے حکم پر بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو اتنا سچ کر دکھایا ہے کہ عرش بری سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، ہم آپ کو جزائیں عطا فرمائیں گے۔ تو پھر آئیے میں ایک ذوق پیدا کرنا چاہتا ہوں آپ میں کہ بسر خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، بسر خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے پر نہ سرکنے پائے گلا تیرا، چھری رکے تو رکے پر نہ سرکنے پائے گلا تیرا۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب ہماری رحمتوں کا نزول بھی دیکھ، اب تیری چھری کے نیچے تیرے بیٹے کا گلا نہیں کٹے گا بلکہ جنتی دمبے کا گلا کٹے گا، تاکہ دنیا والوں پر یہ واضح ہو جائیں جو اپنے باپ کی بات مان کر اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کو صلہ دیا کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی بچا لیا کرتے ہیں اور ان کو خیر و برکت کا باعث بھی بناتے ہیں۔ رب العالمین نے کتنی برکت ڈال دی، گویا کہ سنت قربانی یہ جاری کر دی۔ ابھی ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، آپ بھی بکرا خریدیں گے، دمبا خریدیں گے، بیل خریدیں گے، اونٹ خریدیں گے اور دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم سنت ابراہیمی اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ اسماعیل کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی، ابراہیم کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی، جانوروں کے گلے کٹتے جائیں گے، گوشت آپ کھاتے جائیں گے اور خون بھی کل قیامت کے دن تیرے جانور کا تولا جائے گا، گوبر بھی تولا جائے گا، ان کی اون بھی تولی جائے گی، ان کی رسیاں بھی تولی جائیں گی، ان کا چمڑا بھی تولا جائے گا، میزان میں یہ سب چیزیں رکھ کر تمہیں نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ہے باپ کی اطاعت، باپ کی بات ماننا۔ میں چاہتا ہوں چند باتیں اس طرح کی آپ سے عرض کر دوں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ والد کی اطاعت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ اور یہی جناب ابراہیم دیکھو نہ آئے ہیں وادی غیر ذی زر میں، اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زر میں بٹھایا اور اپنی بیوی جناب ہاجرہ کو بھی وہیں بٹھایا اور خود واپس چلے گئے۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ معصوم سی جان کو انہوں نے وادی غیر ذی زر کی ہولناکیوں کے حوالے کر دیا۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، حیوان نظر نہیں آتا تھا، وہاں یہ ابراہیم وہاں چھوڑ کے اپنی اولاد کو آ گیا ہے، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے دنیا والو دیکھو تو صحیح، اگر ابراہیم نے
میرے حکم پر یہ عمل کیا ہے، بیٹے نے اطاعت کر لی۔ ہاں والدہ نے بھی، ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی والدہ نے بھی اطاعت کر دی، تو رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا نزول کیسے جاری کر دیا۔ اب ہوا یہ تو واپس چلے آئے نا، اب جناب ابراہیم واپس چلے آئے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ زاد راہ بھی ختم ہونے کو، جو کچھ پانی لائے تھے وہ بھی ختم ہونے کو، کھجوریں بھی ختم ہونے کو۔ پھر ہوا یہ کہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی صفا کی بلندی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ کی بلندی پہ جاتی ہیں، دوڑتے دوڑتے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او ابراہیم کے ساتھ آنے والی اسماعیل کی والدہ، جہاں جہاں تیرے قدم پہنچ رہے ہیں ان پہاڑیوں کو کون جانتا تھا، جب یہاں تیرے قدم پہنچے ہیں میں ان کو قرآن میں جگہ دے کر اپنا شعار بنا کر تا قیامت دنیا والوں میں اعلان کر دوں گا۔ او زائرین حرم، جب تم آؤ میرے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، جب تم آؤ مجھے میرے در پہ منانے کے لیے، جہاں تمہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ضروری ہوگا وہاں تمہیں صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ضروری ہوگی۔ بغیر صفا مروہ کی سعی کے اگر تم نے حج کرنا چاہا تو حج قبول نہیں کیا جائے گا، عمرہ کرنا چاہا تو عمرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میں قرآن میں اعلان کروں گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب آئیے اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیے۔ جناب ہاجرہ کھڑی ہیں صفا کی بلندی پر، بیٹے کا خیال آیا تو آگے آگے چلتی آئیں، بیٹے کی رونے کی آواز آئی، کسی صاحب دل نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے سنی آواز اسماعیل کے رونے اور بلکنے کی، سنی آواز اسماعیل کے رونے اور بلکنے کی، تڑپ اٹھی ماں ہاجرہ کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے اسماعیل تڑپتا ہے، جس پتھر کے سائے میں سلایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، کانپ کر ماں ہاجرہ نے پکارا اللہ سچے کو۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، اور انگوٹھا چوستے پیارے اسماعیل کو پایا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل، کہا جی رب جبریل کیا عرض ہے؟ فرمایا جلدی پہنچو۔ اللہ کہاں جاؤں؟ فرمایا وادی غیر ذی زر میں، الہ العالمین وہاں کیوں جاؤں؟ وہاں تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا، کہاں جاؤں؟ رب العالمین نے فرمایا جاؤ وہاں ایک باپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہاں چلا گیا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اطاعت کی ہے۔ اب جاؤ اسماعیل کے پیروں کے ساتھ جہاں اس کی پیروں کی ایڑیاں زمین پہ لگ رہی ہے، ایڑیاں وہاں لگاؤ۔ الہ العالمین میرے تو نورانی پر ہے، میں اگر وہاں ایڑیاں لگاؤں تو کیا بنے گا؟ فرمایا ایڑیاں لگانا تیرا کام ہے، آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینا تیرا رب کا کام ہے، تاکہ دنیا والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ والد کی اطاعت کرنا، ابو کی اطاعت کرنا، باپ کا کہا ماننا، اللہ رب العالمین نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے، لیکن تم اطاعت کر کے دکھاؤ، رب العالمین تمہارے قدموں پر اپنی رحمتوں کے خزانے نہ کھول دے تو اپنے اللہ کو بھی رب نہ کہنا۔ آئیے سمجھیے اس بات کو۔ رب العالمین دیکھیے نا، اب ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ تسلیم کچھ دور جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد اب دست بدعا ہوئے، اللہ سے دعا کر دی، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ باپ ہے کہاں؟ وادی غیر ذی زر میں، جہاں کوئی جڑی بوٹی، ہاں کانٹے دار درخت بھی نظر نہیں آتا یہاں، لیکن پھلوں کی دعا ہو رہی ہے۔ کانٹے دار درخت بھی نظر نہیں آتا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ دیکھو نا محبت باپ کی، باپ تو باپ ہوتا ہے، والد تو والد ہوتا ہے۔ کانٹوں کے پہلو میں بھی کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو پھلوں کی دعا کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ میں نے اپنا خاندان یہاں بٹھا دیا ہے اس وادی غیر ذی زر میں، اب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ زمین تیری ہو، زمین ان کی ہو، یہ سجدہ کریں تو ان کے سجدے رش کے ملکوت بنے۔ اللہ میری یہ التجا ہے تیرے سامنے، ساری دنیا کے رہنے والے لوگ ان کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے۔ میری اولاد کی بولو 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 یار بولو، میں یہاں بات کہنا چاہتا ہوں، میری اولاد کی محبت پیدا کر دے ساری دنیا کے انسانوں میں۔ پھر معلوم یہ ہوتا ہے جو انسان ہے وہ ابراہیم کی اولاد سے محبت کرے گا، کیا کرے گا بولو۔ پھر اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کی وراثت چلتی ہے دنیا پر، درم و دینار پر، کوٹھی اور بنگلے پر، اور نبیوں کی وراثت چلتی ہے علم اور عقیدے پر۔ کس پر بولو؟ پھر بولو کس پر؟ علم اور عقیدے پر وراثت چلتی ہے۔ میں نے کہا کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والا کون؟ جواب ابراہیم۔ کون؟ ہاں سب سے پہلے امامت کرانے والا کون؟ اذان دینے والا کون؟ نمازیں پڑھانے والا کون؟ پھر نسل در نسل لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن عقیدے پر بات چلتی آئی۔ اور آج بھی جو مصلی کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے بولو؟ بولو یار، ڈر کیوں گئے ہو؟ وہ کون ہے؟ ابراہیمی ہے۔ کون ہے بولو؟ چاچا جی آپ ناراض ہو گئے ہیں، وہ کون ہے؟ ابراہیمی ہیں۔ آج جو نماز پڑھتے ہوئے، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے، آمین کہتے ہوئے کون ہے بولو؟ ابراہیمی ہے۔ جو بھی دنیا پہ افریقہ کے جزیروں میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، یورپ کے مرغزاروں میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، افغانستان کا باشندہ کیوں نہ ہو، پاکستان کا باسی کیوں نہ ہو، جو بھی جہاں بھی رہنے والا انسان ہے وہ کعبۃ اللہ کے اماموں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ محبت کرتا ہے۔ وہ دعائے ابراہیم کا، ہاں دعائے ابراہیم کا وہ ثمرہ بھی اسی وقت بنے گا دعائے ابراہیم کی، یعنی اسی پر لاگو ہوگی دعائے ابراہیم۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ادھر امام کعبہ کہے اللہ اکبر اور یہ بھاگ کے لیٹرین میں چھپ جائے، یہ جا کے بھاگ کے لیٹرین میں چھپ جائے۔ وہ کہتا ہے جی چھپ گئے۔ میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے، چھپ جانے دو۔ ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ انسانوں کے لیے کی تھی، فرمایا جو انسان ہیں وہ ان سے محبت کریں گے۔ صدیاں گزر گئی، ابراہیم کیسا والد ہے، اپنی اولاد سے کیسا پیار کرتا ہے۔ اللہ جو انسان ہے وہ ان سے محبت کرے۔ کیا کریں بولو؟ محبت کریں۔ اور پھر فرمایا الہ العالمین ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ باپ کی محبت کے آپ اندازے لگائیں، ان کو کیا کر؟ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ الہ العالمین انہیں پھلوں کا رزق عطا کر۔ کس کا بولو؟
لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں پھل بڑے بڑے اچھے اچھے پھل یہاں باغوں میں وہاں اکھاڑے جاتے ہیں اتارے جاتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں افغانستان میں ہندوستان میں جہاں جہاں پھل پائے جاتے ہیں وہاں کی ملکوں میں وہ پھل منڈیوں میں بعد میں پہنچتے ہیں اور مکہ المکرمہ کی منڈی میں پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بولو کس کی؟ بولو بولو ذرا، میں کہلوانا چاہتا ہوں، ایک ابو کی باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی یار کہتے ہو کہ باپ نے ہمیں کیا دیا ہے، باپ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ میں راستے میں تھا کہ میں نے چاہا کہ یہ عنوان میں آپ سے بیان کر دوں، کیونکہ میں نے کلپ دیکھا، ابھی تازہ بات ہے کہ وہاں آپ کا جو صوبہ ہے یہ سندھ، وہاں بیٹوں سے بوڑھا باپ کہتا ہے میں نے اس سال حج کرنا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ بولو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہی ذہن میں بات آ گئی، فرمان رسول ذہن میں آ گیا، فرمان رسول ذہن میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے والدین ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو پیارو محبت کے ساتھ، عرش والا اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں؟ فرمایا 100 مرتبہ دیکھنا تمہارا کام ہے، 100 حج مبرور تمہارے نام عمل میں لکھ دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ لیکن بات یہاں کیا ہوئی؟ باپ نے کہا کہ میں حج بیت اللہ پہ جانا چاہتا ہوں، بیٹوں سے کہا کہ مجھے روپیے پیسے چاہیے، زادرہ چاہیے، خرچ چاہیے مجھے، لیکن اللہ آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین شک کیوں نہیں ہوئی؟ بیٹوں نے باپ کو تسلی یا کچھ امید دلانے کی بات نہیں بلکہ حملہ کر دیا مکوں کے ساتھ، چاٹوں کے ساتھ، اور پھر ڈنڈے برسائے، باپ کو زمین پہ زخمی کر کے گرا دیا۔ آسمان کی چھت بھی خاموش رہی، زمین بھی خاموش رہی، لیکن اللہ مہربان ہے۔ اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ باپ کی عزت کرنے والے کون ہیں، باپ کا احترام کرنے والے کون ہیں، اور باپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے والے کون ہیں۔ باپ اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتا ہے، دیکھو نا، آپ بھی تو ہے نا، کبھی کبھی آپ پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ایک والد اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اپنی اولاد نرینہ مانگتا ہے، بیٹا مانگتا ہے۔ خود ابراہیم فرمایا رب ہب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ اور جناب زکریا علیہ نبینا وعلیہ التسلیم آئے ہیں جناب مریم کے پاس، تو بے موسم پھل دیکھے اور فرمایا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں لے کر آیا، یہاں کی منڈیوں میں یہ پھل نہیں پائے جاتے، لیکن تیرے سامنے کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ پھل کسی انسان نے نہیں دیے ہیں بلکہ رب رحمان نے عطا کیے ہیں۔ وہی فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اور پھر فرمایا الہ العالمین میں آپ سے اولاد مانگتا ہوں، ہنالک دعا زکریا ربا، الہ العالمین میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، اولاد نرینہ مانگتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں اب تمہیں وہاں ان کے قدموں کے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے آوازیں لگاؤ، یہاں سے کہ ہم نے آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنا دی ہے، وہ سید بھی ہے، وہ حصور بھی ہے۔ اللہ زمین پہ جا کے یہ خوشخبری نہ سنائیں، فرمایا نانا تم یہاں سے آواز دو، آواز دینا تمہارا کام ہے، اور زکریا پیغمبر کے کانوں تک پہنچا دینا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ اور آنے اولاد نرینہ کے لیے جناب زکریا علیہ نبینا وعلیہ التسلیم اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
یہاں دیکھیے ایک والد کا پیار اپنی اولاد سے کیسا ہے. وہ دیکھیے کہ جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ التسلیم ایک مال مویشی بیچنے والے سوداگر کو سامنے بٹھائے ہوئے اور فرماتے ہیں مال و مویشی کے تاجر تو کریا بکریا بستی بستی جاتا ہے، شہر بشہر جاتا ہے، ملکوں کی منڈیوں میں جاتا ہے. اگر کہیں تمہیں ایسا کوئی نوجوان نظر آ جائے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لباس تار تار ہو، پیاسا اور بھوکا ہو اور تشنگی سے پیاس کی وجہ سے وہ خون جگر تو پی لے لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، کبھی اس سے پوچھ لینا کہ وہ کون ہے. یہ سوداگر جب بھی جاتا ہے یہ دیکھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ سوداگر کہتا ہے کہ میں مال مویشی بیچ کر واپس آیا، میرا یہ طریقہ تھا کہ سب سے پہلے میں یعقوب پیغمبر کے پاس جاتا، اسے سارے اپنی روداد سناتا. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ان کے جھونپڑے کے قریب گیا جہاں وہ راحت فرماتے. انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سوداگر آ گیا ہے، جلدی سے اٹھے اور اس جھونپڑی سے باہر نکلے اور چلنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ سامنے دیوار کے ساتھ ان کی پیشانی لگی جہاں ایک پتھر پیوست تھا. باپ کی پیشانی پہ جب پتھر پیوست ہوا تو ساری داڑھی خون آلود ہو گئی، سینہ خون آلود ہو گیا. اور وہی فرماتے ہیں سوداگر یہ بتا کہ میرے یوسف کا پتہ تجھے چلا ہے کہ نہیں چلا، میرے یوسف کا تجھے پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا. یعنی اس قدر پریشانی کے عالم میں ایک باپ اپنے بیٹے کی یاد میں روتا رہتا ہے. سوداگر کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنے مال مویشی لے کر اور میں چلتے چلتے مصر میں جا پہنچا اور میں اس جگہ پہ جا پہنچا کہ جہاں ایک قید خانہ تھا، مصر کا ایک بہت بڑی جیل قید خانہ، وہاں میں جا پہنچا. میں نے اپنے مویشیوں کو وہاں باندھا، اونٹنیوں کو میں نے وہاں باندھا، میں نے جانوروں کو وہاں باندھا اور سیٹ پہ میں چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی اس جیل خانے کی کھڑکی سے کہ ایک نوجوان اپنے ہاتھوں کو کھڑکی کی دہلیزوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور کنعانی بولی میں کنعانی انداز میں آواز دیتا ہے اور ان کو بلاتا ہے. کہ جب ان جانوروں نے اونٹنیوں نے اس نوجوان کی آواز سنی تو اونٹنیوں نے اپنے رسے توڑوا دیے، اپنی نکیلیں اپنی رسیوں سے علیحدہ کر لیں، اپنی رسیاں توڑوا کر وہاں بھاگتے بھاگتے پہنچی. اس نوجوان نے اپنا بازو یوں بہر نکالا اور کنعانی بولی بولی. وہ جانور اس نوجوان کے ہاتھ کو چومنے لگی، وہ جانور پیار دینے لگے، چومنے لگے. جناب یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم فرماتے ہیں جانوروں تمہیں تو میں یوسف سے کس قدر پیار ہے لیکن میرے بھائیوں کو میرے متعلق کوئی پیار کا خیال نہ آیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی. یہ سوداگر دیکھتا ہے کہ ادھر چلے گئے میرے سارے جانور. وہ وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان سامنے نظر آیا، بڑا حسین و جمیل ہے. یہ ان سے پوچھتا ہے من انتا، تم کون ہو، ذرا بتاؤ تم کون ہو، یہ میری اونٹیاں تم سے مانوس کیسے ہو گئیں، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو. آگے سے اس نوجوان نے بتایا اور یہ فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، تم یہ بتاؤ کہ کہیں تم کنعان کے باشندے تو نہیں ہو. آگے سے جواب ملا کہ ہاں میں کنعان کا باشندہ ہوں. فرمایا کہ وہاں ایک درخت ہے، برکت کا درخت ہے جس کی جڑیں بہت پھیل چکی ہیں، وہ جو بہت بوڑھا ہے. یہ سوداگر کہتا ہے نوجوان مجھ سے پہلی مجھ سے بجھارتے نہ کہو، بات کرو جو کرنا چاہتے ہو. آگے سے اس نوجوان نے کہا وہاں ایک اللہ کا پیغمبر رہتا ہے جس کا نام یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، بتاؤ اس کا کیا حال ہے، بتاؤ اس کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا اس کا تو بس حال کیا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک بولو یار بولو، وہ ایک بیٹا تھا یوسف جس کا نام تھا. اس کے بھائی اس کو لے گئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہ کیا. واپس آ کر
باپ کو کہہ دیا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس یوسف کو بولو کیا کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جناب یوسف کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میرے بھائیوں نے میرے باپ کو کیسے مطمئن کیا۔ بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اس بزرگ کا دل نہیں مانتا، وہ تو اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے اتنا رویا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا ہے، اس قدر رویا ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ ابھی وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اس کا بیٹا اس کو آ کے ملے گا۔ تو فرمایا اے سوداگر، جب مال اپنا بیچ کر واپس جاؤ تو اس بزرگ کو جا کے میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا جی نام تو بتا دو۔ کہا میں نام نہیں بتاتا، قیدیوں کا ویسے بھی کوئی نام نہیں ہوتا ہے، پردیسیوں کا ویسے بھی کوئی نام نہیں ہوتا ہے، جو بکتے بکائے کہیں اور پہنچ جائیں ان کا تو کوئی نام نہیں ہوتا ہے، بس جا کے اسے اتنا کہہ دینا کہ ایک قیدی تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سوداگر وہاں پہنچا نا، اب دیکھیے، اور وہاں پہنچتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر یعقوب، عجیب واقعہ ہوا ہے کہ میں مصر میں جا پہنچا، وہاں ایک قیدی نے کھڑکی کھولی اور جب اس نے کنعانی زبان میں میرے جانوروں کو آواز دی تو میرے جانور بھی اپنی رسیاں توڑا کر اس کے قدموں میں جا پہنچے اور اس کے ہاتھوں کو یوں چوما جیسے ایک ماں اپنے بچے کے گال چومتی ہے، اور بھیڑ بکریاں بھی اس کے اردا گرد ہو گئیں، اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا اور وہ اس کھڑکی سے یوں نظر آ رہا تھا جیسا کہ آسمان میں چودھویں کا چاند اتر آیا ہو، اتنا حسین و جمیل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام نہیں بتایا، آپ کے نام سلام بھیجا ہے۔ اس نے نام تو نہیں بتایا لیکن آپ کے نام سلام بھیجا ہے۔ آئیے پھر سنیے، یہ سوداگر یہی ہے جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ التسلیم۔ اگر میں نام نہ لوں، والد کہتا جاؤں تو بات سمجھتے جانا۔ ایک والد گرامی، ایک ابا جان، ایک ابو جان والد گرامی اٹھے اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ آنکھیں چھم چھم برس رہی ہے، نبینے ہو چکے ہیں، اور فرماتے ہیں یوسف تجھے میرے بڑھاپے کا خیال بھی نہیں آیا، اپنے بوڑھے والد کا خیال بھی نہیں آیا، سالہ سال گزر گئے پھر بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ یوسف تم کس حال میں ہو؟ تیرا باپ تو تیری جدائی میں تڑپ 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 کے اپنے آنکھوں سے بینائی دے بیٹھا ہے، تو کس دیس میں بستا ہے؟ اور فرماتے ہیں جب بچوں نے کہا بیٹا، سب سامنے وہ بیٹا یوسف، اس کو تم یاد کر کر کے اپنی آنکھوں سے سفیدی لے آئے ہو، بینائی دور کر بیٹھے ہو، اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو کیا؟ تو باپ نے کہا اشکو بسی وحزنی الاللہ، اشکو بسی وحزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ اب یہ مجھے یوسف کا نام ہی نہیں لینے دیتے، اللہ اب میں چپ کے یوسف کا نام لے لوں گا دل بہلانے کے لیے، لیکن اب میرا درد دل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے اللہ میرے یوسف کو مجھے ملا دے۔ اس الفاظ کے معنی یہ بنیں گے، تشریحی معنی یہی بنیں گے۔ تو پھر بیٹوں سے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جاؤ میرے بیٹو، تم جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا،
اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر آئے جناب یوسف علیہ نبی جینا و علیہ التسلیم کے سامنے یہ بھائی کاسہ گدائی پھیلا کر، فقیر بن کر، منگتے بن کر یہاں تعارف ہوا۔ پھر جناب یوسف نے اپنا قمیص عطا کیا۔ بہت لمبی بات ہے، تو بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ ایک ابو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے، یہ اولاد کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کیا کریں، پیار کیا کریں۔ اگرچہ بعض باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئیں، لیکن تیرے میرے ذمہ ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کرتے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کرتا جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بند کر دو، بند، اس کو بند۔ پانی ہے قریب، پانی ہے قریب۔